اسلام آباد امن مذاکرات کا کاؤنٹ ڈاؤن، وفاقی دارالحکومت میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئیں۔ اسپیکر باقر غالباف کی سربراہی میں ایرانی وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ جیری وینس کی سربراہی میں امریکی وفد کل اسلام آباد آئے گا۔ امریکی وفد میں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی، پاکستان کو ثالثی میں مذاکرات کی میز ہفتے کی صبح سجے گی۔ ضرورت پڑنے پر بات چیت کے کئی ادوار ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نمائندگان کی آمد شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیر مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کاوشوں کا جائزہ۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال میں کمی پر اطمینان کا اظہار، فریقین پر جنگ بندی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات سے قبل اہم پیش رفت، ایران اور سعودی وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کی عراقی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر گفتگو۔ ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی بار رابطہ ہوا۔ I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies. I encourage the Iranians to come to the table seriously, and frankly, if they break their end of the bargain, then they're going to see some serious consequences. سیز فائر میں لیبنان شامل ہے یا نہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ ایران کا لیبنان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بیروت پر حملوں کو بنیاد بنا کر تہران سیز فائر توڑنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ نائب امریکی صدر جیری وینس نے خبردار کر دیا، سیز فائر کا اطلاق لیبنان پر بھی ہوتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کی CNN سے گفتگو۔ لیبنان پر حملے جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ ایرانی صدر نے اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی قرار دیے۔ مسعود پزشکیان کا لیبنان کی عوام کو کسی صورت تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے معاہدے میں لیبنان کے شامل نہ ہونے کا بیان امریکہ کے مکرنے کا مترادف قرار دیا۔ پاکستان نے جنگ بندی میں لیبنان کے شامل ہونے کی بات کی تھی، اسی طرح افزودگی کا حق پہلے تسلیم کیا گیا، اب تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ باقر غالباف نے تحفظات ظاہر کر دیے۔ لیبنان نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے مدد طلب کر لی۔ لیبنان کے وزیر اعظم اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سیز فائر معاہدے میں لیبنان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے، نواب سلام کا مطالبہ۔ لیبنان پر اسرائیلی جارحیت رک نہ سکی، 12 گھنٹے کے دوران 2 حملوں میں مزید 17 افراد شہید، لقمہ اجل بننے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 254 ہو گئی۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ چیف نعیم قاسم کے بھتیجے علی یوسف حارشی بھی شہید ہو گئے۔ 1165 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ اسرائیل کا بنت جبیل کا علاقہ باقی لیبنان سے الگ کرنے کا دعویٰ۔ لیبنان میں آج یوم سوگ منایا گیا۔ اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا، اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا۔ اسرائیل کے صفاقانہ حملوں پر حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں، شمالی اسرائیل پر راکٹس داغ دیے گئے، سرحدی علاقہ جات میں سائرنز بج اٹھے۔ لیبنان میں اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر۔ اقوام متحدہ، اسپین، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، ترکی، عمان اور شام نے عارضی معاہدے کی پاسداری، ثالث ممالک سے فوری مداخلت اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر کی ایران پر دوبارہ پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملوں کی دھمکی، معاہدے پر عمل نہ ہوا تو ایران پر طاقتور اور بہت بڑا حملہ ہوگا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، ایران کے طرف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ بحری جہاز، طیارے، گولہ بارود، امریکی فوجی ایران کے اطراف موجود رہیں گے۔ یہ بہت پہلے طے ہو گیا تھا کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی رہے گی اور محفوظ رہے گی، امریکی بیان۔ امریکی سینٹ ایران کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، یورپی کمیشن اور جاپان کے رہنماؤں کا مشترکہ اعلامیہ۔ سیز فائر اور مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ جنگ کے خاتمے کے لیے فوری اور دیرپا مذاکرات پر زور۔ تمام فریقین سے جنگ بندی پر عمل درآمد کی اپیل۔ آبنائے ہورموز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف کی بحرین کے حکمران شاہ حمد بن عیسیٰ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی بطور ثالث جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ اسلام آباد امن مذاکرات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے عالمی روابط میں تیزی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت۔ لیبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب سے بات چیت۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس کا وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لیبنان میں جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی امن کاوشوں کی مکمل حمایت کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کویت، ازبکستان، آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے ہم منصبوں سے رابطے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں محسن نقوی سے امریکی سفیر نیتلی بیکر کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو پاکستان کا خاص مہمان قرار دے دیا۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں محسن نقوی سے امریکی سفیر۔ اسلامی انقلاب گارڈز کی انٹیلیجنس سربراہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ میجر جنرل مجید خاتمی چند روز قبل امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ خاتمی کو 2025 میں انٹیلیجنس سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے 40 روز مکمل ہونے پر ایران میں شہریوں کی ریلیاں۔ انقلاب اسکوائر پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی عوام میں پہنچ گئے۔ شہریوں کا اسرائیلی حملوں کا شکار لیبنان سے اظہار یکجہتی۔ خواجہ آصف نے پاکستان کو خطے اور برادر ممالک کے درمیان مفاہمت کا پیامبر قرار دے دیا۔ آج پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وطن کو ایسی بلندیوں پر پہنچا دیا جن کا تصور ممکن نہیں تھا۔ وزیر دفاع کا بیان۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد۔ تینوں شخصیات نے جنگ بندی کی راہ کو ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قرارداد کا متن۔ لیبنان پر اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہورموز بند کر دی۔ تیل کی ترسیل پھر معطل۔ 24 گھنٹوں کے دوران صرف ایک آئل ٹینکر اور 5 کارگو جہاز ہی آبنائے ہورموز سے گزر سکے۔ اس کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ برینٹ کروڈ $3 اضافے سے $97 فی بیرل پر ٹریڈ ہونے لگا۔ غیر یقینی کسی صورتحال کے باعث اسٹاک مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ۔ جنگ نے عالمی توانائی کی منڈیوں کو شدید متاثر کر دیا۔ خوراک، تیل، گیس اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ IMF، ورلڈ بینک، ورلڈ فوڈ پروگرام کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ۔ IMF اور ورلڈ بینک کے اسپرنگ اجلاس 13 سے 18 اپریل کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ پاکستان کی معاشی ٹیم وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں اجلاسوں میں شرکت کرے گی۔
खैरपुर के निजी सेहत मरकज में जल्दी बीमारियों के फैलाव के 7 केसेस रिपोर्ट, 5 मरीज चल बसे। सूबाई महकमा सेहत ने बीमारी की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी। कराची में मॉन्की पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। MS सिंध इंफेक्शियस डिजीजेस हॉस्पिटल ने 22 साला नौजवान में मॉन्की पॉक्स की तस्दीक कर दी। नौजवान का ताल्लुक बफर जोन से है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं। रमज़ान साल कराची में मॉन्की पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। लाहौर में 15 साला लड़की में मॉन्की पॉक्स के मरज की तशखीस हो गई। पंजाब में शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर जरूरी कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट का घर बैठे इंदिराज किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वाज़ेह किया कि एप्लीकेशन के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। इमारत में महफूज इनखला के इंतजामात नाकाफी थे। गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध को जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। मिसिंग पर्सन के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुताबिक मुअस्सर कानून साजी से मिसिंग पर्सनस का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वाज़ेह किया कि माजी में एहतजाज के नाम पर कई दिन सड़कें बंद रहती थीं। अब बलोचिस्तान में कोई शाहराह एहतजाज के नाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद नहीं होती। बलोचिस्तान से मुताल्लिक नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। नौजवानों को मुस्तनद तारीख से आगाही हासिल करनी चाहिए और सच और झूठ में फर्क वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने नौजवानों को पाकिस्तान की उम्मीद करार दिया। मुल्क की नेकनामी की खातिर जलसा मुलतवी किया। बानी PTI ने आइंदा 10 रोज में पेशावर में जलसा करने की हिदायत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। और रावलपिंडी के डियाला जेल में बानी PTI से रफ़क़ा की मुलाकात का दिन। आज भी किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। पार्टी रहनुमा वापस रवाना। कैलिफोर्निया में पुलिस की जानिब से कार को पकड़ने की कोशिश। गाड़ी सड़क किनारे दीवार से टकराकर तबाह हो गई। कार ड्राइवर हलाक। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। फ्रांस में तारकीन वतन की कश्ती डूब जाने से 4 अफराद हलाक। हादसे का शिकार कश्ती फ्रांस से बरतानिया की तरफ जा रही थी। 30 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। PSL सीजन 11 में आज के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से मात दे दी। लाहौर का 100 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बासानी 58 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स की पेशावर दलमी के 246 हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी।